الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحدا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ 1 سے 2 دن کی دوری پر ہے ہم سے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پچھلے چند جمعوں سے ہم رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. عزیزان گرامی قدر احباب، روزہ کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں عربی کے اندر امساک، الصوم امساک کو کہا جاتا ہے، ٹھہرنا، رکنا. اسی طرح خاموشی کو بھی روزہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے. جس طرح مریم علیہ السلام کا قول مذکور ہے: انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان ذات کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو خاموشی کو بھی روزہ کہا جاتا ہے. شریعت کے اندر روزہ کہا جاتا ہے 3 چیزوں سے: کھانا پینا اور مباشرت، اس سے رکنے کا نام روزہ ہے. میرے بھائیو، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں. رب العالمین نے روزے کا جو سب سے بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہر انسان کے اندر شر کا مادہ بھی پایا جاتا ہے اور خیر کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. برائی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے، بلائی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے. پھر انسان کے اندر انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک معنوی وجود ہے.
معنوی وجود انسان کا جو ہے وہ ہے نفس انسان کا. نفس اچھائی برائی کو نہیں دیکھتا ہے. نفس اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، نفس یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اس سے ممانعت ہے یا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مجھے سیراب کر دیا جائے. اسی طرح نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی خواہشات کو پوری کروں. ایک مکمل طور پر ایک حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اس نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے. وہ اس نفس کو برائی کے کاموں کی طرف نہیں آمادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے برائی کے کاموں کی طرف. تو اصل تقویٰ میرے بھائیوں، جس طرح انسان رکوع کرتا ہے تو ایک ظاہری طور پر رکوع میں جھکنا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کی انا پرستی بھی جھک جائے، انسان کے اندر جو خودی ہے یہ بھی جھک جائے، انسان کے اندر جو تکبر ہے یہ بھی جھک جائے. حقیقی طور پر رکوع یہ ہے میرے. اسی طرح حقیقی طور پر سجدہ بھی یہی ہے کہ انسان تمام برائیوں سمیت جھک جائے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو، برائیوں کو چھوڑ دے. یہ ہے تقویٰ میرے بھائیو اصل. اور یہی تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ میں. روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی خواہشات جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی. انسان کا دل زیادہ سے زیادہ طاعات کی طرف کرتا ہے، گناہوں سے انسان پھر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اس روزے کی وجہ سے. الصوم جنۃ، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ انسان کو برائی کے کاموں سے، گناہوں سے، بری مجلسوں سے، ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. روزے کی حکمتیں میرے بھائیوں مفسرین نے بہت زیادہ لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بھی ایک مشین ہے. دنیا میں ایک مشین جب پورا سال چل رہی ہوتی ہے تو اگر اسے وقفہ نہ دیا جائے تو اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جب اسے تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوبارہ جب چلایا جاتا ہے تو وہ اور اچھی طرح چلتی ہے. اسی طرح انسان پورے 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے. تو جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے تو اندرونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اگرچہ کمزوری محسوس ہوتی ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس کو قوت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، روح اس کی بیدار ہو رہی ہوتی ہے میرے بھائی. روحانی اعتبار سے وہ زندہ ہو جاتا ہے انسان، اور پھر پورا سال وہ اس طرح اپنی زندگی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا ہے. یہ روزہ ایک احساس دلاتا ہے میرے بھائی. ایک شخص ہے پورا سال کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، فراوانی کے ساتھ اس کے پاس مال دولت ہے، تو اس کو غریب کا احساس کیسے ہو، فقیر کا احساس کیسے ہوگا، پیاسے کا احساس کیسے ہوگا اس کا. جب تک انسان ان مشقتوں کو خود برداشت نہیں کرتا ہے اس وقت تک دوسرے کا احساس انسان کو نہیں ہوتا ہے. تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، مسلمانان عالم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس کاٹتے ہیں، تو ایک غریب کا، بھوکے کا احساس ہوتا ہے کہ غریب بھی مشقت کے اندر ہوتا ہے. اپنے پڑوسی کا احساس ہوتا ہے، اپنے محلے کے اندر جو یتیم ہیں ان کا خیال، ان کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح جب روزے کی وجہ سے انسان پیاسا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ میں لوگ پیاسے ہیں وہ کتنی مشقت کے اندر ہے. تو اس طرح انسان کے اندر ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. انسان
اندرونی اعتبار سے انسان کی روح اسے آمادہ کرتی ہے رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اسی طرح انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے میرے بھائی، رزق کی قدر معلوم ہوتی ہے انسان کو اس روزے کی وجہ سے۔ تو قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ فرمائیں، بہت زیادہ فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ سنن النسائی کی روایت ہے، حضرت امامہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی خیر کی بات مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کو لازم پکڑو اس لیے کہ اس کی طرح کوئی عبادت نہیں۔ نماز ایک بہت بڑی عالیشان عبادت ہے میرے، زکوٰۃ ایک بہت بڑی عالیشان عبادت ہے، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بسا اوقات انسان ان چیزوں کے اندر ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نماز کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، پیسہ کسی کے دکھلاوے کے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، حج کے اندر بھی ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے میرے بھائیوں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں آتی۔ ایک انسان وضو کر رہا ہے، کلی کرتے ہوئے کون دیکھتا ہے اسے، کسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے اترا ہے یا نہیں، لیکن وہ پانی کو روکتا ہے، پانی کے قطرے قطرے کو روکتا ہے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑو اس لیے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور روزہ دار کی اللہ تبارک و تعالی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدی، والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے، ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب کبھی بھی خصوصاً اولاد سے جب کبھی غلطی ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کو بد دعا نہ دیں کبھی۔ جس طرح والدین کی دعا لگتی ہے اس طرح بد دعا بھی لگتی ہے۔ کتنے مشہور آپ نے واقعات سنے ہیں کہ غصے میں آ کر والدہ نے دعا دی اور اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا امام بنا دی۔ دوسرا شخص ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے مظلوم کی دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ روزہ دار وہ شخصیت ہے میرے بھائی جو دنیا میں اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے، رب العالمین جنت میں اس کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ اس کے لیے مقرر کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں اور روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، رب العالمین نے روزہ دار کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور روزہ دار وہ ہے کہ رب العالمین روزی کی وجہ سے اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی وجہ سے میرے بھائی۔ اسی طرح روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے
رب العالمین ایک روزے کی وجہ سے انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، 30 دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اور صرف ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے آگ سے۔ تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جو 30 دن روزے رکھتا، جو وقتاً فوقتاً روزے رکھتا ہو، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتا، تو اس کی کیا عالی شان ہوگی میرے بھائی۔ ایک روزے پر جب رب العالمین اتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں، جہنم سے دور کر رہے ہیں 70 سال کی مسافت تک میرے بھائی۔ روزہ وہ عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب العالمین فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں عطا کروں۔ عام نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایک نیکی کے بارے میں بدلے میں 10 نیکی تحدید کی ہوئی ہے احادیث وغیرہ کے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنا ثواب ہوگا، لا متناہی ثواب عطا کریں گے رب العالمین، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب رب العالمین بدلہ عطا کریں گے تو وہ کیسا بدلہ ہوگا؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا ہے، کسی دل کے اندر بھی نہیں کھٹکا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جب رب العالمین کی ذات خود اس روزے کا بدلہ بن رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ کس چیز کی انسان کو طلب ہے؟ رب العالمین جب خود روزے کا بدلہ بن رہا ہے۔ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزہ دار کے منہ سے جو بدبو پھوٹتی ہے رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی قدر ہے کہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ اسی طرح رب العالمین روزے دار کو بہت خوشیاں عطا کرتے ہیں میرے بھائی، بہت زیادہ خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت عطا کرتے ہیں۔ جب روزہ دار روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو افطار کرنے کے وقت ایک انسان کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ خوشی رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، یہ رب العالمین کی عطا ہوتی ہے، یہ نعمت ہوتی ہے میرے بھائی۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی عطا کریں گے جب انسان رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرے گا، اس دنیا کو الوداع کہہ دے گا، تو اس وقت بھی پھر رب العالمین کے سامنے جب وہ ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی خوشی محسوس کرے گا۔ روزہ دار میرے بھائی، یہ خوشیاں روزہ دار کو نصیب ہو رہی۔ روزہ دار وہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کسی نیک سے نیک بندے کو دعا کا کہتے ہیں، وہ جتنا بھی نیک ہوتا ہے لیکن وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان کے اندر شر کا مادہ ہے ہی نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے میرے بھائیو فرشتوں کے۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کریں وہ دعا اس کی قبولیت کے اندر تو شک ہی نہیں ہے۔ تو جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں میرے بھائی، جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا اس وقت تک سمندر کے جتنے بھی حیوانات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا،
من منعہ الصیام من الطعام والشراب، جو شخص روزے کی وجہ سے کھانے پینے سے رک گیا، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، وسقاہ من شرابہا، اور جنت کی شراب میں سے اسے پلائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ تمام کی تمام فضیلتیں میرے بھائیوں ایک روزہ دار کے لیے ہیں، جو صحیح معنوں میں رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو روزے کے تمام آداب جو ہیں ان کا خیال رکھتا ہے، یہ تمام کی تمام فضیلتیں اس شخص کے لیے ہیں۔ میرے سلف صالحین سے منقول ہے، امام ابن الباز رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ابن ابی الدنیا کا قول، فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر کا دن ہوگا تو اس دن ایک دسترخوان لگایا جائے گا اور چند لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں سے کھا رہے ہوں گے، تو سوال کریں گے لوگ، فیقال لہم نحن نحاسب وہؤلاء یأکلون، ہمارا حساب ہو رہا ہے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں۔ فیقال، تو ان سے کہا جائے گا، طالما صاموا وافطرتم، یہ جب روزے رکھتے تھے اس وقت تم افطار کیا کرتے تھے، وقاموا ونمتم، یہ رات کو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے اور آپ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس وجہ سے رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ آج تمہارا حساب ہو رہا ہے، ان کے لیے دسترخوان لگایا ہوا ہے۔ یہ روزہ دار کے لیے ہے میرے بھائی، رب العالمین روزہ دار سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اس لیے روزہ دار کے لیے رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائیو ہم سے 1-2 دن کی دوری پر ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کما حقہ، جس طرح حق ہے رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنے کا، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کا، اس کی وسعتوں کو سمیٹنے کا، ہم نے وہ تمام طریقے اپنانے ہیں تاکہ رب العالمین کی رحمت کے ہم مستحق ٹھہریں، تاکہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی بے شمار برکتوں کے مستحق ہم ٹھہریں، رب العالمین کی طرف سے جو رزق میں وسعت ہوتی ہے تاکہ ہمارے رزق میں بھی وسعت ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک تو تیاری کرنی ہوگی میرے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے رمضان المبارک کے لیے، ابھی تک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہے میرے۔ جب ہم دنیا کے اندر اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم شیڈول بنا لیتے ہیں، فلاں ٹائم میں میں نے فلاں کام کرنا ہے، پھر فلاں ٹائم میں میں نے فلاں کام کرنا ہے، تاکہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو۔ ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھا جاتا ہے میرے بھائیو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہماری دہلیز پر پہنچ چکا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم وہی جو پورا سال جن معاملات میں لگے ہوتے ہیں انہی معاملات کے اندر ہم لگے ہوئے، تو کیسے ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کریں، کیسے رمضان المبارک کی رحمتوں کے ہم مستحق ٹھہریں گے میرے بھائی؟ یہ وقت آج چلا گیا، کل یہ واپس نہیں آئے گا میرے بھائی۔ کتنے لوگ تھے جو کل ان صفوں کی زینت بنے ہوئے تھے، آج وہ مٹی کی زینت بن چکے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان المبارک میں تو موجود تھے، یہ والا رمضان المبارک ان کو نصیب نہیں ہوا۔ جوان، بچے، بوڑھے، کس کی آپ بات کریں میرے؟ کتنے لوگ ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک میں ان کے سروں کے اوپر والد کا سایہ تھا، ابھی ہٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد موجود تھی، آج اولاد موجود نہیں ہے۔ آتے ہوئے تو ترتیب ہے، جاتے ہوئے کوئی ترتیب نہیں ہے میرے۔ لہٰذا رب العالمین نے ہمیں ایک موقع عطا کیا، رب العالمین نے ایک مہلت ہمیں عطا کی ہے میرے بھائی رمضان المبارک کی صورت میں۔ لہٰذا جب رمضان المبارک آئے تو ہم اپنی تمام تر غیر ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنا دن بھر جو ہے وہ عبادات کے اندر گزارے، تلاوت کلام پاک کے اندر گزارے میرے بھائی، ذکر و اذکار کے اندر اپنا دن بھر گزارے میرے، تاکہ رب العالمین کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر برسیں، تاکہ رب العالمین کو ہم منا سکیں میرے بھائی۔ اور روزہ رکھتے ہوئے میرے بھائیو ہم نے ان تمام آداب کا خیال رکھنا ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے اور مباشرت سے رک گئے، یہ روزہ ہے۔
ہاں وہ تمام کام جو شریعت کے اندر ناجائز ہیں، جن کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، ان تمام کام کو چھوڑنا ہوگا۔ روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے میرے، وگرنہ ایک شخص ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چغلی میں بھی مبتلا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، تو رب العالمین کو اس کے بھوکا رہنے پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام جو ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ ہم نے دھوکہ، فراڈ، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، حقدار کو اس کا حق دینا ہوگا، تاکہ ہم رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں میرے بھائی۔ تو کیا خیال ہے، انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آج ہی سے میرے بھائیو تیاری شروع کریں، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار رکھیں، تاکہ رمضان المبارک کا خندہ پیشانی کے ساتھ ہم استقبال کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔